السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم اپنے ایک نئے درس کے ساتھ یہاں پر حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے کچھ اسباق سے نون ساکنہ اور تنوین کے احکامات چل رہے ہیں اور ہم نے لیسن نمبر 3 میں اظہار کا حکم پڑھ لیا۔ آج کا جو درس ہے وہ ادغام کے بارے میں ہے۔ عربی زبان میں ادغام کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں دو چیزوں کو ملا کر ایک چیز بنانا، اس کو ادغام کہتے ہیں، اور تجوید کی اصطلاح میں دو حروف کو ملانا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا نون ساکنہ کو ہم نے را کے ساتھ ملایا ہے۔ تو تجوید کی اصطلاح میں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حروف کے ساتھ اس طرح ملانا کہ ان کی آواز ایک بن جائے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ جیسے مین نون کو اور را کو ملایا تو کیا بن جائے گا؟ مر ربی کا، تو نون کی جو اپنی آواز تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ را کے اندر مدغم ہو گیا مر ربی کا، اور لکھنے میں ہم اس طرح اس کو لکھیں گے مر ربی کا۔ تو ادغام کن جگہوں پر ہوتا ہے اور کب کب ہوتا ہے؟ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں، یا را، میم، لام، واو اور نون، اور یہ حروف آ جائے تو ادغام کریں گے۔ ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ان حروفوں کو ملا کے ایک مجموعہ بنا دیا ہے، یرملون، یا را میم، ان کو تمام حروف کو ملا کر ایک مجموعہ بنا دیا ہے جس کو یرملون کہتے ہیں۔ آگے ادغام کرنے کے دو طریقے ہیں، دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ اگر یا، میم، واو اور نون آ جائے گا تو ادغام کریں گے لیکن ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، یعنی ناک سے آواز نکالیں گے ساتھ میں۔ اور اگر لام اور را آ جائے تو ادغام کریں گے لیکن غنے کی بغیر کریں گے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم صرف غنے کے ساتھ والی مثالوں کو دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنی مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، نون ساکنہ ہے، اس کے بعد یا آ گیا تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی، ادغام کریں گے، ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ من یقول، من یقول۔ اگلی مثال دیکھیں، نون ساکنہ کے بعد نون آ گیا تو من نعمت، من نعمت۔ تیسری مثال دیکھیں، نون ساکنہ کے بعد میم آ گیا، من مال اللہ، من مال اللہ۔ چوتھی مثال دیکھیں، نون ساکنہ کے بعد واو آ گیا، من وال، من وال۔ ناک میں آواز بھی ساتھ میں نکالیں گے، غنہ کریں گے۔ برق یجعلون، تنوین کے بعد یہ آ گیا، برق یجعلون۔ تنوین کے بعد نون آ گیا، یومئذ ناعمہ، لؤلؤا منشورا، لکل وجہہ۔ آگے تمرین ہے، ایکسرسائز ہے۔ میں نے قرآن پاک سے کچھ مثالیں لے کر آیا ہوں آپ حضرات کے لیے۔ آپ ہر آیت کو ایک دفعہ دیکھیں کہ کہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ آیت دیکھیں، جی اس میں یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ووالد وما ولد۔ دوسری مثال دیکھیں، جی ہاں، تنوین کے بعد واو آ گیا، ولسانا وشفتین۔ تیسری مثال دیکھیں، جی نون ساکنہ کے بعد یہ آ گیا، فمن یعمل، فمن یعمل۔ چوتھی مثال دیکھیں، جی من نعمت، من نعمت، حبل من مسد۔ شکراً جزیلاً، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔